BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. خانہ جنگی کے زخموں سے چور شام کا شہر حلب کیا کبھی ایک نئی زندگی کے سامنے سر اٹھا سکے گا؟ صدارت کے 1 سال کی تکمیل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیک نیوز ایوارڈز کا اعلان کیا. میڈیا اور صدر ٹرمپ کے مابین تلخی برقرار ہے. اور دیکھیے گا لندن کا ایک ایسا جم جس کے لیے فولاد ان چاقوؤں کو پگھلا کر حاصل کیا گیا جنہیں پولیس نے سڑکوں پر تلاشی کے دوران ضبط کیا تھا. شام نے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے اس بیان کو شام کی خود مختاری کے خلاف قرار دیا ہے کہ وہاں ایرانی جارحیت کے مقابلے کے لیے امریکی افواج موجود رہیں گی. دوسری جانب شامی خانہ جنگی کے خاتمے کے ابھی تک کوئی آثار نہیں. شام میں جاری تنازع اب 8ویں سال میں ہے اور حلب سمیت شام کے تمام اہم شہروں پر صدر اسد کا کنٹرول ہے. حلب میں جنگ ختم ہوئے 1 سال بیت چکا تو وہاں اب حالات کیسے ہیں؟ BBC کی چیف رپورٹر لز ڈوسٹ کی رپورٹ خدیجہ عارف کی زبانی. حلب میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اب جنگی طیاروں کی آواز نہیں آتی. اب یہاں شہر کے مشرق سے مغربی علاقوں میں جانے والی ریل گاڑی کی گونج سنائی دیتی ہے. حلب اب حکومت کے کنٹرول میں ہے. اسکول کے بچے اپنے صدر کے لیے تعریفی نغمے گا رہے ہیں. 12 سالہ ریان کی زندگی اب معمول پر آ گئی ہے. ان کا اسکول کئی برسوں تک شدت پسندوں کے قبضے میں تھا. ریان بتا رہی ہیں کہ جنگ کے دوران وہ اسکول نہیں گئیں. تب اسکول کی عمارت میں مسلح لوگ ہوتے تھے. ہر وقت شیلنگ ہوتی تھی. جنگ کے آخری دنوں میں یہاں صورتحال کچھ یوں تھی کہ ہوا میں بارود کی بو اور فضائی بمباری سے تباہ حال عمارتیں. لیکن اب یہ لوگوں کی واپسی کے لیے محفوظ جگہ ہیں. قلیل کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے یہاں واپس آئے. بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ان کی واپسی بھی ایک ایسی عمارت میں ہو رہی ہے جس میں نہ تو بجلی ہے اور نہ ہی پانی. اس تباہی کو دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا. ہم آہستہ آہستہ پیسے جوڑ کر مرمت کروا رہے ہیں. ان کے شوہر کے چہرے سے صاف ظاہر ہے کہ جس زندگی کے وہ عادی تھے اب وہ واپس نہیں آئے گی. یہ شام کے صنعتی شہر کی باقیات ہیں جو کہ کبھی ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا. یہاں ابھی بھی لڑائی جاری ہے. محاذ جنگ یہاں سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہے. بسیل نصری کی فیکٹری کو باغیوں نے لوٹنے کے بعد تباہ کر دیا. وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اور ان کے خاندان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. یہاں فیکٹریوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. اب چند ایک کو چھوڑ کر باقی ساری خاموش ہے. شام کی تعمیر نو میں اربوں ڈالر کی لاگت آئے گی لیکن ایک بکھرا ہوا ملک اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا؟ شام کی تعمیر نو کے لیے ہمیں بہت زیادہ رقم درکار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک ہمارے اوپر سے پابندیاں اٹھا لیں. لیکن مغرب کہتا ہے کہ جنگ ختم ہونے تک ایسا ممکن نہیں. ہم جنگ ختم کریں گے. اسے ختم کر کے ہی رہیں گے. اس قدیم شہر میں جنگ بندی کے اس سارے تنازع میں صدر بشار الاسد کا پرلا بھاری کر دیا ہے. اب یہاں بموں اور گولیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں لیکن جنگ نے اس تاریخی شہر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے اور شاید اب یہ دوبارہ کبھی بھی پہلے کی طرح نہ بن پائے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں ہے.
عمران خان اور شیخ رشید کی پارلیمان کے خلاف بیانات پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایک ایسے شخص کی کہانی کہ جس کا بچپن بار بار ریپ میں گزرا اور بٹ کوائن کی قیمت $10,000 سے کم ہو گئی۔ یہ خبریں آپ خوب پڑھ رہے ہیں۔ اور اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر۔ اگر ایک طرف نیو یارک ٹائمز تنقید کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو ان کی ایک برس کی کامیابی پر بیان کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو دوسری جانب خود صدر ٹرمپ نے مبینہ طور پر جھوٹی خبریں دینے پر فیک نیوز ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان پر صدر ٹرمپ ہدف تنقید بنے ہیں اور خود ان کی اپنی جماعت کے رکن انہیں اسٹالن جیسے آمروں اور مطلق العنان حکمرانوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ فراز ہاشمی کی رپورٹ۔ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کا 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ اس ایک برس میں شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو کہ صدر ٹرمپ کے بیانات یا ان کی طرف سے کی گئی ٹویٹ سے کوئی نیا تنازع کھڑا نہ ہو گیا ہو۔ گزشتہ ہفتہ بھی کوئی مختلف نہیں تھا جب صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے جھوٹی خبریں دینے پر فیک نیوز ایوارڈ کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ اور امریکی ذرائع ابلاغ کے تعلقات ان کی انتخابی مہم کے دوران سے ہی تلخ چلے آ رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے خلاف صدر ٹرمپ نے اپنے جذبات کا اظہار ہمیشہ ہی کھل کر کیا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے فیک نیوز کو عوام کا دشمن قرار دیا، اور وہ عوام کے دشمن ہیں۔ وہ ذرائع کا حوالہ دیتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ کے بیانات اور ان کی موجودہ روش سے امریکہ عالمی سطح پر تیزی سے اپنی حمایت کھو رہا ہے۔ ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کب تک امریکہ کے اندر اور خاص طور پر اپنی جماعت میں اپنی مقبولیت اور حمایت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فراز ہاشمی، BBC نیوز۔ چین میں سن 2017 میں ترقی کی شرح سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 6.9% رہی۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 7 سال کے وقفے کے بعد چینی معیشت دوبارہ تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی ہے۔ چین امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ وسطی ایشیا کے ملک قزاقستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسافر بس میں آگ لگ جانے سے 52 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس بس میں سوار مسافروں میں سے صرف 5 بس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، جنہیں موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں گزشتہ ہفتے 7 سالہ بچی کو ریپ کرنے کے بعد قتل کیے جانے کے واقعے کی تفتیش میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن پولیس اس موضوع پر خاموش ہے۔ مگر حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ تفتیش درست سمت میں جاری ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔ 2 ماہ قبل قصور کی رہائشی 6 سالہ بچی کو اس کے گھر کے سامنے سے اغوا کیا گیا۔ چند گھنٹے بعد وہ نیم مردہ حالت میں کچرے کے ڈھیر سے ملی۔ تاحال بے ہوش ہے، تاہم وہ 3 زندہ بچ جانے والی خوش قسمت بچیوں میں شامل ہے۔ وہ بچی جو میری گود میں کھیل کے مجھے پیار کر کر کے کہتی تھی آپ میرے پاپا ہو، آپ میرے پاپا ہو۔ ماں کہتی تھی اسے ڈانٹا کرو، میں کیسے ڈانٹوں، وہ خود ہی میرا پاپا ہے۔ میری گود میں بیٹھ کے مجھے پیریاں کرنے شروع کر دیتی تھی۔ تب میں روؤں نا، میں چیخوں نا، جب وہ مجھے آواز بھی نہیں دے سکتی۔ تازہ ترین واقعہ زینب کا سامنے آیا جس نے ساری قوم کو دہلا دیا۔ قصور میں گزشتہ 2 برس میں اس نوعیت کے 1 درجن سے زائد واقعات ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 8 واقعات محض 3 کلومیٹر وسیع علاقے سے سامنے آئے۔ پولیس کے مطابق کم از کم ان 8 واقعات میں ایک ہی شخص ملوث ہے، جس کی تصدیق DNA ٹیسٹ کے ذریعے کی جا چکی ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کے 8 واقعات میں ملوث ایک ہی ملزم کو پولیس 2 برس سے بھی زیادہ کے عرصے سے گرفتار کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس اور اس جیسے مزید سوالات کے لیے پولیس کا موقف جاننے کے لیے ہم نے بارہا کوشش کی، تاہم پولیس افسران نے آن ریکارڈ بات نہیں کی۔ تاہم پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ پولیس کی تفتیش درست سمت میں جاری ہے۔ ہم بہت پر امید ہیں، لیکن میں کوئی ٹائم فریم دے دوں کہ آج یا کل، میں وہ نہیں دوں گا۔ بس یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی قصور پولیس اسی نوعیت کے واقعات میں ملزمان کو گرفتار کرنے کے دعوے کر چکی ہے۔ یا تو وہ غلط ثابت ہوئے یا بعض پر مقدمات اب بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔
تو کیا پولیس کا طریقہ تفتیش درست ہے؟ آج اگر اس بات کا ادراک ہے اور اس میں جیو فینسنگ بھی ہو رہی ہے، اس میں فورنزک ایکسپرٹس بھی آ گئے ہیں، اس میں GIT بھی بن گئی ہے، تو یہ کاش آج سے 6 ماہ پہلے ہو جاتی تو شاید تیسرے بچے کے کیس پہ ہی ملزم پکڑے جاتے۔ زینب قتل کیس کی تفتیش پر 3 سے زائد پولیس ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ ان کے ممبران کا دعویٰ ہے کہ وہ قاتل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم اس کی گرفتاری میں کتنا وقت لگے گا اس بارے میں سب خاموش ہیں۔ عمر دراز BBC نیوز، قصور۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، جنوبی ایشیا میں پانی پر نیا تنازع، چین نے انڈیا کو دریائے برہم پتر کے پانی کے بہاؤ کی معلومات دینا بند کر دیا ہے۔ اور دیکھیے گا کہ لندن کی پولیس کی طرف سے ضبط کیے گئے چاقوؤں سے جم کیسے بنایا گیا۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آبی وسائل کی کمیابی میں اگر سرحدی تنازعات بھی مل جائیں تو صورتحال دھماکہ خیز بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ چین اور جنوبی ایشیا کا بھی ہے۔ خطے میں بہنے والے کئی بڑے دریا چین سے آتے ہیں۔ حال ہی میں چین نے انڈیا کے ساتھ دریائے برہم پتر کے پانی کے بہاؤ کی معلومات کا تبادلہ بند کر دیا، جس پر انڈیا میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی پر BBC کے خصوصی نامہ نگار نوین کھٹکا کی رپورٹ۔ شمالی بھارت کے لیے برہم پتر دریا لائف لائن جیسا ہے، پر بارش کے دنوں میں یہی دریا ریاست آسام کے لوگوں کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اس سال تو اس کے سیلاب نے تقریباً 300 لوگوں کی جان لی۔ ندی لگاتار پھیل رہی ہے، اس کارن سے ہم 5 بار اپنا گھر پیچھے ہٹا چکے ہیں۔ پہلے ہماری بستی وہاں تھی، اب یہ نہیں پتا کہ یہاں بھی اور کتنے دن رہ سکیں گے۔ چین سے شروع ہونے والا یہ ندی برہم پتر ابھی تو شانت دکھ رہا ہے، لیکن باڑھ کے سمے یہ بھینکر روپ لیتا ہے۔ ندی کا سطح اس کنارے سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے اور ہزاروں گاؤں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی لیے چین سے کتنا پانی آ رہا ہے اس کی پورو جانکاری بہت مہتوپورن ہے۔ بزرگوں کے پاس سیلاب کی تباہی کی پرانی کہانیاں ہیں، پر نوجوانوں کو اپنے آج اور کل کی فکر ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ پر رہ کر بھی انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جیو پولیٹیکل حالات کیا ہے۔ ہمیں میڈیا میں آئی خبروں سے پتہ لگا کہ چین بھارت کو برہم پتر ندی سے جڑی جانکاریاں نہیں دے رہا ہے۔ چین نے ستمبر میں اعداد و شمار شیئر نہ کرنے کی تصدیق کی تھی۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ ان کا ہائیڈرولوجیکل اسٹیشن جو پانی کے بہاؤ کو مانیٹر کرتا ہے اس کی مرمت کی ضرورت ہے، پر ہم نے پتہ لگایا کہ چین اس ڈیٹا کو بنگلہ دیش کے ساتھ شیئر کر رہا ہے جہاں برہم پتر آخر میں پہنچتا ہے۔ پر اس دریا سے جڑی معلومات سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ چین میں تبت والے حصے سے نکلنے کے بعد یہ بھارت پہنچتا ہے، پھر بنگلہ دیش ہوتے ہوئے خلیج بنگال میں جا ملتا ہے۔ بھارت کو بھی اس بات کی فکر ہے۔ ہم نے چین کے اہلکاروں سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ستمبر کے مہینے سے اب تک حالات بدلے ہیں، پر انہوں نے اس پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ ایک بات تو سیدھا ہے کہ جب ہم کو ڈاٹا اگر نہیں ملے گا اور چائنا انسپائٹ آف آل ڈاٹا اگر ہم کو نہیں دے گا تو آپ کو جھیلنا پڑے گا، اس لیے آپ کا پاس تو کوئی اپائے نہیں ہے کہ پہلے کیسے آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ کو تو کوئی ویوستھا لینے میں آپ کو تکلیف ہوگا۔ پر ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ بھارت بھی اپنی طرف سے اور کوشش کر سکتا ہے۔ Actually, we need that along the international border, we need to set up some, بھارت کو چاہیے کہ وہ چین سے لگی انترراشٹریہ سیما کے قریب ایک ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم بنائے، جس کے ذریعے بھارت کو ندی سے جڑی کئی جانکاریاں ملیں گی جن کی کمی ہے، لیکن اسے لے کر ابھی تک کوئی چرچا نہیں ہو رہی۔ پر بھارت اور چین کے رشتوں کے حالات پچھلے کچھ برسوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اب پانی کا بہاؤ کی معلومات بھی ایک دوسرے کو نہ دینے سے بیمتی جیسے لوگوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، جن کے لیے برہم پتر کے کنارے جینا ضروری ہے۔ نوین سنگھ کھڑکا، BBC آسام۔
یہاں لندن میں ایک منفرد جم بنایا گیا ہے جس کے کئی خصوصیات ہیں. مثلا یہاں مشینوں کے بجائے صرف ورزش کرنے والے بار اور بینچیں نصب ہیں. لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پورے جم کے لیے فولاد ان چاقوؤں کو پگھلا کر حاصل کیا گیا جنہیں پولیس نے لندن کی سڑکوں پر تلاشی کے دوران ضبط کیا تھا. پورے منصوبے کا مقصد نوجوانوں میں جرائم کے خلاف بیداری پیدا کرنا ہے. تفصیل کے ساتھ محوش حسین. یہ ہیں وہ چاقو جو لندن میں پولیس نے چاقو زنی کے خلاف نوجوانوں کا رویہ تبدیل کرنے کی کوششوں کے دوران پکڑے تھے. شہر میں چاقو زنی کے جرائم 7 برس میں بلند ترین سطح کو چھو رہے ہیں. اسی بنا پر دی اسٹیل واریئرز نامی ایک ادارے کو خیال آیا کہ چاقوؤں کو ان کے متاثرین کے لیے ایک طاقتور علامت میں کیوں نہ بدل دیا جائے. بہت سے نوجوانوں کے لیے چاقو رکھنا شاید کوئی خوفناک بات نہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوچ بدلی جائے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شہر میں اور ملک بھر میں ایسی جگہوں کی کمی ہے جہاں نوجوان جسمانی اعتماد پیدا کر سکیں اور اسے بڑھا سکیں. اور اس مقصد کے لیے اسٹیل واریئرز نے مشرقی لندن کے علاقے ٹاور ہیملیٹ میں چاقوؤں کو پگھلا کر یہ جم بنایا، جبکہ اسنیپ چیٹ کے ذریعے ویڈیو فلمیں بنا کر لوگوں کو جم کے استعمال کے طریقے دکھائے گئے. اس طرح آپ کو ذاتی ٹرینر کے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، نہ ہی جم کی ممبرشپ. یہاں تو مفت کی ممبرشپ اور ذاتی ٹرینر مل رہا ہے. ایسے آن لائن ٹرینرز میں سے ایک ڈیرک ٹرم ہیں. ایک اہم چیز تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا جسم مضبوط اور توانا ہونے لگے اور آپ پر اعتماد ہو جائیں تو چاقو رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اپنی جسمانی طاقت سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس سے مدد ملتی ہے. اور پھر نوجوانوں کو غلط صحبت سے دور رکھنے میں فٹنس بہت مددگار ہوتی ہے. ایک مثال تو میں خود ہوں. کیلستھینکس اسٹریٹ جمناسٹک کی ہی ایک قسم ہے جس میں صرف جسمانی وزن کو بارز پر استعمال کرتے ہوئے باڈی بلڈنگ کی جاتی ہے. ایک بار کیلستھینکس شروع کرنے کے بعد وہ لائف سٹائل بن جاتا ہے جس کے متعلق لوگ سوتے جاگتے اور چلتے پھرتے بھی سوچتے رہتے ہیں. یہ ہو جائے تو یہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. اگر آپ ناراض ہیں یا کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں، مثلاً میں خود، تو ایسے لوگ یہاں آ کر ورزش کر سکتے ہیں. اسٹیل واریئرز نے یہ جم تو مفت میں رضاکاروں کی مدد سے بنا لیا، اور یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ اس سے چاقو زنی کے جرائم پر کتنا اثر پڑے گا. لیکن اسٹیل واریئرز کی ٹیم ایسے اور جم بھی بنانا چاہتی ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارا ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.